بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کس نے کیا تھا اور کیا اس جادو کا اثر ہوا تھا۔ سردار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشہور جادوگر لبید بن اسم نے جادو کیا تھا۔ یہ شخص انصار کے قبیلہ بنی زریق سے تعلق رکھتا تھا۔ صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو محرم 7 ہجری میں خیبر سے یہودیوں کا ایک وفد مدینہ آ کر لبید بن اسم سے ملا اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کرنے کی درخواست کی اور اس کو کچھ اشرفیہ اجرت بھی دی۔ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ایک یہودی لڑکا خدمتگار تھا۔ اس سے ساز باز کر کے ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی کا ایک ٹکڑا حاصل کر لیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موہ مبارک تھے۔ انہی موہ مبارک اور کنگھی کے دندانوں پر جادو کیا گیا۔ بعض روایت میں ہے کہ لبید جادوگر کی بہنیں اس سے بھی زیادہ جادو کرنا جانتی تھیں اور انہی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کرایا گیا تھا۔ اس جادو کو ایک کھجور کے خوشے کے غلاف میں رکھ کر لبید بن اسم نے بنی زریق کے کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا اور اس جادو کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہونے لگا۔ مثلاً کسی کام کے متعلق خیال فرماتے کہ وہ کر لیا ہے مگر وہ نہیں کیا ہوتا تھا، مگر یہ جادوئی اثرات صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ذات تک تھے۔ نبی ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض میں کوئی خلل واقع نہ ہوا۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذاتی زندگی میں اپنی جگہ محسوس کر کے پریشان ہوتے تھے۔ آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غنودگی طاری ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 فرشتوں کو دیکھا جنہوں نے سوال جواب کے ذریعے یہ واضح کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا ہے، اور مزید فرمایا لبید بن اسم نے کنگھی میں اور بالوں میں ایک کھجور کے خوشے کے غلاف کے اندر اور اسے بنی زریق کے کنویں کی تہ میں پتھر کے نیچے رکھا ہے۔ بہرحال فرشتے کی اس انکشاف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت عمار بن یاسر، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا اور ان کے ساتھ بنی زریق کے 2 صحابیوں جبیر بن ایاس اور قیس بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی صحابہ کرام کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ کنویں کے پانی کو سونت کر وہ غلاف برآمد کر لیا گیا۔ اس میں کنگھی اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر 11 گرہیں پڑی ہوئی تھیں اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنے کی ہدایت کی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے اور اس کے ساتھ ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی اور پتلے میں سے ایک ایک سوئی نکالی جاتی۔ خاتمے تک پہنچتے ہوئے ساری گرہیں کھل گئی اور ساری سوئیاں نکل گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادو کے اثر سے نکل کر بالکل ایسے ہو گئے جیسے کوئی بندھا ہوا شخص کھل جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لبید بن اسم کو بلا کر باز پرس کی۔ اس نے اعتراف جرم کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف کر دیا
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ رات کو سوتے وقت اور خاص طور پر بیماری کی حالت میں سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونکتے اور سر سے پاؤں تک پورے جسم پر جہاں جہاں آپ کے ہاتھ پہنچتے انہیں پھیرتے تھے۔